پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، میں زیادہ نہیں کچھ اس حوالے سے آپ کے دلوں کو ٹچ کرنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، جانے کے بعد غور کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ ویسے آپ حضرات یہاں پر صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے ذکر اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو بندہ مومن مسجد میں آئے اس کا مقصد صرف دین سیکھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو میں نے حج کیا ہے وہ میرا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمارا مقصد یہی ہے تو انشاءاللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے ہمارے معمولی سے اعمال پر اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں حاضر ہوا، ہمارے حضرت مولانا قاری نذر عالم صاحب اور حضرت علامہ مولانا اسلم صاحب قبلہ کی کاوشوں اور ان کے ماتحت چل رہے مدارس کا بھی میں نے جائزہ لیا۔ مجھے ذہن تو کچھ اور بھی آپ کے سامنے ابھی دینا ہے، لیکن چونکہ میں نے مدارس کو دیکھا اور ان مدارس کا تعاون کرنے والے آپ ہی حضرات ہیں، تو دو چار باتیں اگر اس حوالے سے میں نہ کہوں تو یہ بھی بڑی ناشکری ہوگی۔ حضرات مکرم، میں اس حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ کے اندر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، کفار آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، تو آپ نے طائف کا ایک دورہ کیا تھا، لیکن طائف کے رہنے والے مکہ والوں سے کم ظالم نہیں تھے، انہوں نے اور بھی زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ بن گیا، موسم حج میں باہر سے آنے والے جو حجاج کرام مدینہ مکۃ المکرمہ میں منی کی وادی کے دامن کے اندر رات کے وقت میں قیام کرتے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے اعلان نبوت کرنے کا یہ 11واں سال تھا، آپ تشریف لے گئے منی کے دامن کے اندر، اسلام کی دعوت مدینہ منورہ سے آنے والے 6 لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کی۔ وہ 6 لوگ کلمہ پڑھ کے مدینہ منورہ کی طرف جب پلٹ گئے، جب اعلان نبوت کا جب 12واں سال آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 52 سال کی ہوئی، وادی منی کے اندر موسم حج میں دن میں تو آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس لیے کہ جو دشمن تھے وہ آپ کو برا بلا کہتے اور معاذ اللہ آپ کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشان بناتے۔ جب آپ رات کی ان تنہائیوں کے اندر منی کے دامن کے اندر 12 مدینہ کے آنے والے لوگوں کے سامنے آپ تشریف لے گئے، آپ نے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش فرمائی۔ وہ ایک بڑا لمبا چوڑا تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کا حاصل یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ 12 مدینہ منورہ سے آنے والے جب مسلمان ہو گئے، میں آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا۔ آج ہم لوگ 20 سال 30 سال اور 50 سال کی عمر گزار دیتے ہیں، ہمارے دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا وہ جذبہ نہیں پیدا ہو پاتا، ہمارے دل کے اندر علم دین کی وہ طلب اور وہ للک نہیں پیدا ہو پاتی۔ آپ اپنے
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں اور غور کریں. مدینہ منورہ سے وہ 12 حضرات آئے ہیں. رات کے وقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی. وہ ایمان لائے. ابھی ایمان لائے ہوئے چند منٹ کا عرصہ گزرا ہے, ابھی چند منٹ گزرے ہیں. جب وہ مدینہ منورہ کی طرف پلٹنے لگے, انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ, ہم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ میں آپ ایسے صحابہ کو بھیج دیں جو مدینہ منورہ کے اندر ہمیں علم دین سکھایا کریں. ابھی ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں, آپ ایسے حضرات ہمارے ساتھ میں عطا فرما دیں جو ہمیں مدینہ منورہ کے اندر علم دین سکھائیں. بتاؤ, ہم اپنی عمر اسلام کی حالت میں گزار دیتے ہیں, لیکن طلب علم کا وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوتا, اور وہ ابھی ایمان لائے ہیں اور ابھی کہہ رہے یا رسول اللہ وہ صحابہ عطا کر دے جو ہم کو مدینہ آ کر کے علم دین عطا فرمایا کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم کو ان حضرات کے ساتھ میں بھیجا, اور وہ لوگ گئے اور جا کر کے مدینہ منورہ کے اندر علم دین ان حضرات کو سکھانے لگے. بتاؤ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ بندہ ایمان لا رہا ہے, اور ایمان لاتے ہی تمنا اگر کر رہا ہے تو دنیا کی نہیں بلکہ یہ تمنا کر رہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے علم دین سیکھنے کا آپ انتظام فرما دیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی کی درسگاہ اور وہ عظیم درسگاہ لگی, ایسا نہیں, بلکہ تاریخ اور سیرت آپ پڑھ کر کے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر 3 مدرسے چلا کرتے تھے. ایک مدرسہ بنی زریق میں چلتا تھا, اور دوسرا مدرسہ یہ حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان میں چلتا تھا جس میں حضرت مصعب ابن عمیر پڑھایا کرتے تھے, اور تیسرا مدرسہ قباء کے مقام کے اوپر جہاں پہ مسجد قباء بھی بنی نہیں تھی اس مقام پہ چلا کرتا تھا. آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں, ہجرت سے پہلے ہی علم دین سکھانے کا ایسا عظیم انتظام کر دیا گیا تھا. اور آپ حضرات کو میں یہ بات بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتے, اور یہ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جنہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پڑھا, سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی. 12 سال کم و بیش آپ نے سورہ بقرہ پڑھی, اور سورہ بقرہ جب ختم کر دی تو پھر اونٹ کو ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی, قرآن مقدس کی ایک سورہ کو ختم کرنے کی خوشی کے اندر. بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عظیم علم انہوں نے حاصل کیا ہوگا. لیکن آپ کو جو میں حیرت والی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جس جگہ پر تھا اسی کے قریب کے اندر ایک انصاری کا مکان تھا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں جیسے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, ایسے بال بچوں کو پالنا یہ اس سے زیادہ بھی تو ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ وہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر جائیں, یا اپنے بال بچوں کے لیے کمانے کے لیے بازار میں جائیں, کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر اگر سچا جذبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی راہیں پیدا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق کو ہزاروں سلام ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اپنے بال بچوں کی پرورش کو ترک کیا, اور نہ ہی حضرت عمر نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس علم کو ترک کیا. پھر کیا کیا؟ اپنے انصاری پڑوسی سے کہا ایک کام کرو, ایک دن تم کمانے جایا کرو, میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے جایا کروں گا, اور میں جب واپس آؤں گا آ کر کے تم کو بتاؤں گا آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہے. اور دوسرے دن میں کمانے جاؤں گا, تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے چلے جایا کرو, اور تم آ کر کے مجھے بتا دیا کرو آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا بتایا ہے. بچوں کے کمانے کا بھی انتظام ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ علم دین سیکھنے کا بھی انتظام ہو گیا. اللہ
اللہ اکبر. مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی حضرت قاری نظر عالم صاحب قبلہ اور مولانا اسلم صاحب قبلہ نے بڑے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے انتظامات کیے ہیں. بتاؤ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی علم دین سیکھنے کے لیے باری مقرر کریں؟ اللہ اکبر. اتنے بڑے عظیم رتبے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ کہ انہوں نے ایک دن کا علم چھوٹ جانا بھی گوارا نہیں فرمایا. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا اشعری حضرات کا. وہیں پر کچھ دیہات سے لوگ آ کر کے آباد ہو گئے. دیہات میں رہنے والے لوگوں کو علم دین کے بارے میں کچھ معلومات نہ تھی. اشعری حضرات یہ علم دین کی معلومات رکھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ اشعری حضرات علم دین جانتے ہیں, ان کے پاس میں علم دین کی معلومات ہے, لیکن وہ دیہات سے آنے والے لوگوں کو اس کا علم نہیں دیتے, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جانتا ہے وہ اگر نہیں جاننے والوں کو نہیں سکھائے گا اور جو نہیں جانتا ہے وہ جاننے والوں سے نہیں سیکھے گا, ہم دونوں کو سزا دیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو سزا دیں گے. اشعری حضرات میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں 1 سال کا ٹائم دے دیں, 1 سال میں ہم جو جانتے ہیں نہیں جاننے والوں کو سکھا دیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے ان کو 1 سال کا وقت دیا. اب وہ اشعری حضرات ان دیہات سے آنے والے لوگوں کو سکھانے کے اندر مشغول ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرات نہیں جانتے ہیں کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم جاننے والوں سے آ کر کے سیکھیں, اور جو حضرات جانتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس بات کی طرف توجہ دی کہ جو نہیں جانتا ہے اس کو ہم سکھائیں؟ الحمدللہ جو حضرات جاننے والے ہیں انہوں نے ہر طرح سے توجہ دی اور وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اب جو نہیں جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آ کر کے وہ علم حاصل کر لیں, ورنہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم سزا دیں گے. کون فرما رہا ہے؟ معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. عزیزان مکرم, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ مدرسے چل رہے ہیں ذمہ دار حضرات کی نگرانی میں, اور بڑے لوگوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہوا. الحمدللہ میں نے یہاں کے کام کا جائزہ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی تبلیغ کرنے والے اور سیکھنے والے, اس میں تعاون کرنے والے سب کو دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. یہ چند باتیں میں نے مدرسے کے حوالے سے عرض کر دی, ورنہ جو حضرت قاری صاحب قبلہ نے مجھے کچھ عنوان دیا تھا مجھے اس حوالے سے بھی بیان کرنا ہے, اور خود میرا اپنا بھی ایک یہ درد ہے. میں چاہوں گا کہ میرے اس درد کو آپ لوگ سمجھیں اور حالات کو دیکھتے ہوئے ان باتوں کو سمجھ کر کے پورے طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. آج حالات ایسے بن رہے ہیں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آسانی ہو جائے, اور وہ انہی لوگوں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آسانی کا قول کرتے ہیں. اور آج کل تو ایسے حالات ہو گئے کہ اگر معاذ اللہ کوئی حرام چیز کو بھی اگر جائز کہہ دے تو بندہ اسی کی طرف جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس کے اندر بڑی آسانی کا سامان فراہم کر دیا گیا. بہت ساری مثالیں اس کی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو پتہ نہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا؟ اور کیا یہ حدیث پاک آپ حضرات نے بارہا نہیں سنی کہ قیامت کے دن جہنم اپنی گردن کو نکالے گا اور کہے گا کہ آج مجھے 2 لوگوں سے نپٹنا ہے, ایک تصویر والوں سے آج مجھ کو نپٹنا ہے. کتنی حدیثیں موجود ہیں, لیکن جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے یہ جائز ہے تو پھر بندہ اسی کی طرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر بڑی آسانی ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی, ورنہ ابھی بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وہابیہ کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے, اسی طریقے سے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر آسانی دیکھ کر لوگ بڑی تیزی سے ان کی طرف رغبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات مکرم, فتنوں کے اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حق کا دائی اور حق کا مبلغ بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا. آپ ساری زندگی اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہمارے درمیان پیش کرتے رہے. الحمدللہ اس دور کے اندر حق اگر ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے ہی کے اندر ہے. جو بندہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ایک ذرہ برابر بھی ہٹتا ہے تو پھر وہ کہاں جا کے گرے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. حضرات مکرم, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے. ہم یقین کی کمزوری کی وجہ سے حق کے اوپر باقی نہیں رہ پاتے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر حقانیت پر جم کر کے یقین کامل حاصل کرنا چاہیے. جب تک یقین حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم
کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور آپ حضرات نے یہ تو بہت سنا ہوگا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا علم حاصل کرو. لیکن میں ایک بات بتاؤں, میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جس طرح تم لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہو ایسے ہی یقین کا علم حاصل کرو, ایسے ہی یقین کا علم حاصل کرو. آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے, تبھی تو جو بھی آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتا ہے اس کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقین بڑا ہمارا کمزور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین والوں کے پاس میں بیٹھو تاکہ ہمارا یقین بڑا مضبوط ہو جائے. یقین کی اگر کمزوری کی اگر بات کی جائے تو آپ حضرات کو میں بتاؤں, ایک ڈاکٹر اگر کوئی بات کہتا ہے ہمیں فوراً وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک نیتا اگر کوئی بات کہتا ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر دنیا کا ایک پڑھا لکھا انسان اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے اس کی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہتے ہیں حضرت غور کروں گا, جی میں توجہ دوں گا, حضرت کچھ مجھ کو ٹائم دے دیجئے. اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایسے نکل جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کچھ ان کو بتایا ہی نہیں گیا. اللہ اس کے رسول کے فرامین جب سامنے آتے ہیں, اس کی ایک مثال میں دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے, لا تجالسوہم, ان کے ساتھ میں کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں جانا جائز نہیں ہے, اور ان کے ساتھ میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ تمام فرامین ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. لیکن اگر آج ہم ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو بتاؤ کتنے لوگ ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمیں نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا قَتَبْنَا عَلِيمًا اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. جب یہ آیت کریمہ اتری, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر تم نے صحیح کہا. یہ یقین تھا ان کا, رب نے فرما دیا تو کہا یا رسول آپ فرما دیں کہ یہ حکم اگر ہمارے لیے بھی ہو ابھی گردن کاٹ کے رکھ دوں. اور میں بتاؤں یقین کس چیز کا نام ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب سے آپ نے بتایا ہے کہ قبر بندے کو جس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو دباتی ہے, یا رسول اللہ تب سے مجھ کو نیند نہیں آتی رات میں. یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہے نا کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر دباتی ہے. آپ کو رات میں نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہم لوگ بڑے آرام سے جا کے سو جاتے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی, یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے تب سے رات میں مجھ کو نیند نہیں آتی, میری راتوں کی نیند اڑ کر کے رہ گئی ہے. ان کا یقین بڑا مضبوط تھا. ہم لوگ کتنی باتیں سنتے ہیں, اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. کتنے لوگ نمازی بنتے ہیں. شراب پینے والوں کو کتنا سخت جہنم کا عذاب دیا جائے گا, کتنی بار سنتے ہیں. لیکن کتنے لوگ شراب کو چھوڑ دیتے ہیں. جواریوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا کتنی بار بتایا گیا. کتنے لوگ بچتے ہوئے نظر آتے ہیں. بد مذہبوں کے ساتھ میں جو اٹھک بیٹھک کرتا ہے کل قیامت کے دن جہنم میں انہی کے ساتھ میں ڈال دیا جائے گا. کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ جب سے آپ نے بتایا ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے تب سے رات میں مجھ کو نیند نہیں آتی ہے. اور پھر کونین کے آقا بھی بڑے رحیم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بندے کو قبر دباتی ہے, لیکن اگر بندہ مرنے والا نیک و بندہ مومن ہو تو ایسے دباتی ہے جیسے پیار سے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں دبایا کرتی ہے. تو ان کا یقین بڑا مضبوط تھا. اور یقین کی جب بات آئی تو ایک بات مجھے اور یاد آئی. حضرت سلمہ جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. لوگوں نے ان سے پوچھا تم ایمان لائے اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کہا کہ عامر بن فویرہ کو جب شہید کیا گیا ان کو نیزہ مارا گیا, اور نیزہ مارا گیا تو خون نکلا, اور جب مرنے کے قریب ہوئے تو انہوں نے پکار کر کے کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بولے اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا, میں حیرت میں ڈوب گیا, جان جا رہی ہے, یہ کیسے کامیاب ہو گئے, اولاد چھوٹ رہی ہے, یہ کیسے کامیاب ہو گئے, ان کی جو ہے ان کا سب کچھ چھوٹ رہا ہے, یہ کیسے کامیاب ہو گئے. تو پھر اس دن میں غور کرنے لگا کہ آخر سب کچھ چھوڑ کر کے جانے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس بندہ مومن حضرت عامر بن فویرہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اگرچہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے لیکن انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر یقین ہے. دنیا جا رہی ہے لیکن آخرت کی نعمتیں انشاءاللہ جلد ہی میرے پاس میں آنے والی ہے. تبھی تو وہ کہہ رہے فزت برب الکعبہ. اس دن میرے دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا ہوئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا.
یہ یقین کا درجہ ہوا کرتا ہے. آج اللہ اس کے رسول کے کتنے فرامین ہم تک پہنچتے ہیں لیکن ہمارے اندر یقین کی وہ کیفیت کبھی بھی نہیں پیدا ہوتی. عزیزان مکرم، جب تک ہمارا یقین پختہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے. آج حالات دیکھ رہے ہیں، لوگ حالات کی وجہ سے پل پل کے اندر بدل رہے ہیں. ہم نے حالات کے اندر دیکھا کتنے لوگ NRC کے مسئلے کے اندر گمراہیت کا شکار ہو گئے. ہم نے دیکھا کتنے لوگ سیاسی طور پر بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان حالات کے اندر اگر ہم بد مذہبوں کے ساتھ میں نہیں رہیں گے تو جو باطل طاقتیں ہیں، RSS ہے یا جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ ہمیں مٹا دے گی. ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں ملنے کی ضرورت ہے. بتاؤ اتنا کمزور ایمان ہمارا ہو جائے کہ معمولی حالات کی وجہ سے ہم اتنے بدل کر کے بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہم اتحاد نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے بچ پائیں گے؟ کیا اس سے پہلے حالات خراب نہیں ہوئے تھے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے تھے. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے تھے لیکن وہ لوگ حق کے اوپر ڈٹ کر کے رہے. مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہو جانا دیوانہ ہو جانے کا نام ہے. فرماتے مسلمان ہونا دیوانہ ہونے کا نام ہے. پھر شیخ مجدد خود ہی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے یعنی اسلام لانے کا مطلب یہ ہوتا بندہ دیوانہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے میں تو وہی کروں گا جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. اس کا نام ایمان ہے. یہ کیا کہ ذرا بھی اگر حالات خراب ہوئے تو بندہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جائے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پورے طور پر دیوانہ بنے کہ میرے رب کا جو فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو فرمان ہے، اسی کے اوپر میں عمل کروں گا. اور ایک بات میں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ بہانے بھی بنایا کرتے ہیں اس کے اندر. کچھ لوگ رشتے کا بہانہ بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے عالم ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کاروبار کیسے کریں گے. یہاں پر مجھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آئی جب ان کے والد ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا. ابو سفیان معاہدہ کو تجدید کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ میں آئے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے. یہ ام حبیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے. جب گئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بستر لپیٹ دیا. باپ نے پوچھا بیٹی یہ بستر تم نے لپیٹ دیا، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ بیٹی کا جواب سنے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کے اندر کہتی ہے کہ آپ مشرک ہیں، مشرک ناپاک ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بستر ہے اور یہ بستر پاک ہے، تم اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر کے اوپر بیٹھ سکو. ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمان ہو جانا. اسلام تو نام ہے دیوانہ ہو جانے کا. اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا بس اس کے لیے ہمہ وقت بندہ تیار رہے. پھر یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے آ رہا وہ رشتہ دار ہے کہ کوئی اجنبی آدمی ہے. اس کا نام دیوانگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک ایسی دیوانگی ہمارے اوپر طاری نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور عزیزان مکرم ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ تو مر ہی رہے اور ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے اور زندگیاں تو دن بدن ختم ہو رہی ہیں. مرنے کے بعد ہمارے اعمال کی جزا کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو جو اس کی مرضی کے مطابق چلے گا اسی کو تو اللہ تعالیٰ اچھی جزا عطا فرمائے گا. جو اس کی مرضی کے خلاف چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی اچھا بدلہ نہیں عطا فرمائے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں جانا ہے تو وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. اور رب نے تو بتا دیا، جگہ جگہ اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو ظاہر فرما دیا. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو جو ہے وہ نمازی ہیں، بڑی تبلیغ کرتے ہیں. کیا مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اقتداء کے اندر نماز پڑھنے والوں کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. کیوں کافر ہو گئے؟ انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ نبی کو کیا پتا کہ اونٹنی کہاں ہے، نبی کو غیب کی بات کیا پتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں نے جب میرے آقا علیہ السلام کے غیب پر اعتراض کیا رب نے فرما دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. لوگ ان کی کتابیں تک پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں بھی تو اچھی باتیں لکھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. توریت کا ایک نسخہ ہے، پڑھنے لگے. ابھی چہرہ اقدس پہ نظر نہیں پڑی، جو پڑھتے چلے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر اے عمر دیکھتے نہیں اللہ کے رسول اسلام کے چہرے کی طرف. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کے دیکھا چہرے پہ جلال کے آثار نظر آئے, غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری عتاب میں ہے. جب دیکھا تو کانپ گئے, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, معافی مانگنے لگے, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے, میں ایمان لایا اللہ کے رب ہونے پر, آپ کے رسول ہونے پر, اسلام کے سچے دین ہونے پر, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہے تھے, آسمانی کتاب ہے توریت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, اسی توریت کو پڑھ رہے ہیں. مگر اس توریت میں کچھ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے. جب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے اندر اگر کوئی کچھ تبدیلی کر دے اور اگر اس کو کوئی پڑھے, میرا آقا علیہ السلام اتنے جلال میں آ جائے تو جن کتابوں کے اندر یا جن کتابوں کے لکھنے والوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے, اگر کوئی ان کو پڑھے گا تو اللہ اس کے رسول کتنے ناراض ہوں گے. اور جب اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے تو دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا. لوگ دین پڑھتے نہیں اور فوراً اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسے مشکل حالات میں یہ مولانا لوگ لڑانے والی باتیں کرتے ہیں. اچھا میں ایک سیدھا سا آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے رسول کی شان میں انہوں نے جو گستاخی کی ہے آپ کو پتہ نہیں تو پہلا کام یہ کریں آپ وہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے. اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی گستاخی کی ہے تو اب اس کے بعد میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا رد نہ کیا جائے, ان سے دوری اختیار نہ کی جائے, تو میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیں اگر کوئی آپ کے والد کو گالی دے, اگر کوئی آپ کے استاد کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ میں سے میرے خیال سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو خاموش بیٹھے گا. تو آپ کے والد, آپ کے رشتہ داروں کی عظمتیں اتنی زیادہ کہ اگر کوئی ان کے خلاف بولے آپ ان سے زندگی بھر کے لیے تعلق توڑ لیں, بلکہ مقدمہ بازی تک کی نوبت آ جائے. اور اللہ اس کے رسول کی عظمت ہمارے دلوں میں اتنی بھی نہ ہو کہ جو گستاخی کرنے والے یا اس طرح کی باتیں کرنے والے یا ان کو ماننے والے ہیں اگر ان سے دور رہنے کے لیے کہا جائے تو پھر ہم جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے دلوں کے اندر والدین کی عظمت زیادہ ہے, اللہ اس کے رسول کی عظمت کم ہے. اور اگر واقعی یہ حال ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو بہت سارے لوگ کہیں گے ہم دجال کو دیکھنے جاتے ہیں, تو ان سے کہا جائے گا نہ جاؤ, تو وہ کہیں گے کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے, دجال کو دیکھ کر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے ایمان کو مضبوط سمجھ کر کے دجال کو دیکھنے جائیں گے, دجال کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کر کے پھر گمراہ ہو جائیں گے. بتاؤ, جو اپنے ایمان کے مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا دجال کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور دیکھ کر کے گمراہ ہو کر کے رہ جائیں گے. تو کبھی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں بگڑوں گا. جب بروں کی صحبتیں اختیار کی جاتی ہے تو بگاڑ کے راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان تمام باتوں کی جان وہی ہے جو میں نے شروع کے اندر بتایا, ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر یقین اگر مضبوط ہے تو پھر اس کے بعد میں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شیخ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں احوال اور مواجید دے دے, میں آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ کوئی اگر ہمیں بڑی کرامتیں عطا کر دے, بڑے مقام و رتبے عطا کر دے, لیکن شریعت مطہرہ ہمیں عطا نہ کرے تو پھر ہمارے لیے خرابی ہی خرابی ہے. اور کہتے اگر ہمیں کوئی شریعت مطہرہ عطا کر دے اور کچھ بھی نہ ملے تو پھر ہمارے لیے آبادی ہی آبادی ہے. یعنی وہ فرمایا کرتے ہم کو کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے, شریعت کے اوپر ڈٹنے کی ضرورت ہے. اور بندہ جب شریعت پہ ڈٹے گا تبھی جا کر کے سب کچھ ملے گا. آج ان مشکل حالات کے اندر لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اندر صرف چند ہی منٹ کے اندر تو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, باقی پورا دن تو ہمیں دے دیا ہے. ہمیں سارا مال تو دے دیا ہے, سال میں ایک بار مال کے اندر سے صرف 2.5% ہی تو نکالنے کا حکم دیا ہے. ہمیں اگر شراب حرام کی ہے تو بہت سارے شربت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرما دیے. ریشم کا ایک کپڑا حرام کیا, کتنے اچھے اچھے کپڑے ہمارے لیے حلال کر دیے. دین کوئی مشکل نہیں ہے, بندہ جب اس کو مشکل بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کو مشکل نظر آیا کرتا ہے. اور ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے, اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی. جب عیسائیوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر جب حملہ کیا,
مسلم لشکر آگے تھا، عورتیں پیچھے رہ گئی تھی، اور جب عیسائیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو عورتوں نے ان سے مقابلہ کیا۔ ان کا جو سردار تھا پطرس، اس نے مسلمانوں کے اندر موجود ایک خاتون خولا کو جب دیکھا، بڑی حسین و جمیل نظر آئی، تو اس نے ایک بات کہی تھی، میں بڑا رئیس ہوں، عورتیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرتی ہیں، اگر تم میرے قبضے میں آ جاؤ تو میں تمہیں بڑی دولتوں سے نواز دوں گا۔ تو حضرت خولا کا ایمان دیکھو، اللہ نے کتنا مضبوط ایمان ان کو عطا فرمایا تھا۔ آج جو ہے وہ کتنے غیروں کے ساتھ میں ہماری مسلم لڑکیاں جو ہے وہ بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، معمولی عشق کے چکر میں، دولت کے چکر میں، یا معمولی لذت کے چکر میں۔ حضرت خولا کا ایمان دیکھو، یقین کتنا مضبوط ہے۔ کہا کہ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اپنے جانوروں کو میں تجھ سے چراؤں، تو اس لائق بھی میں تجھ کو نہیں سمجھتی، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے مال کی وجہ سے تیرے ساتھ میں شادی کرنا گوارا کر لوں۔ یہ جب اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ آج بھی مدد الہی آ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر میں ایمان مضبوط ہونے کی مثالیں دوں تو بہت ساری، حضرت کعب کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے۔ جب غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے تھے، غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، صحابہ ان سے جدا ہو گئے تھے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو غسان کے بادشاہ نے ایک قاصد کے ذریعے خط بھیجا۔ انہوں نے خط کھول کر کے دیکھا، اس میں لکھا تھا تمہارے نبی نے تم کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس میں آ جاؤ، بڑی عزتیں دیں گے۔ انہوں نے وہ خط لے کر کے، ایسا نہیں کہ دنیا کی دولتیں پانے کے لیے مسلمانوں کے بائیکاٹ سے گھبرا کر کے بادشاہ غسان کے پاس چلے جائیں، خط لے کر کے تنور میں ڈال دیا اور کہا اللہ کیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میرے ایمان کا بھی امتحان لیا جائے۔ انہوں نے کہا میں یہ کیسے گوارا کر لوں، میرے آقا علیہ السلام کے در کو چھوڑ کر کے میں کافر کے پاس میں چلا جاؤں، نبی کے در کی غلامی سے اچھی کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ اگرچہ میرے بائیکاٹ کا اعلان ہے، کبھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا رخ انور میری طرف اٹھے گا اور میری قسمت بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو قرآن میں ان کی تعریف فرماتا ہے۔ عزیزان مکرم، ان مشکل حالات کو دیکھ کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو یہ حالات، قرآن مقدس کی کل ایک آیت کریمہ 17ویں پارے کی میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو باطل پر مارتا ہے، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَائِقٌ، تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل مٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ کون فرما رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا فَيَدْمَغُهُ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر مارتا ہے تو وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے باطل اسلام کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، لیکن کوئی باقی نہ رہا، نہ فرعون باقی رہا، نہ نمرود باقی رہا، نہ شداد باقی رہا، نہ حامان باقی رہا، اور نہ ہندوستان کی سرزمین پر اٹھنے والے باطل باقی رہے۔ اسلام پوری چمک کے ساتھ میں باقی رہا۔ آج بھی جو شریعت کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، رب کا فیصلہ سچا ہے، رب کا فرمان حق ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا فَيَدْمَغُهُ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر مارے گا، باطل کا بھیجا نکال کر کے اللہ تعالیٰ حق کو پھر ایک مرتبہ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ہمیں حالات سے ڈر کر کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یقین اگر مضبوط ہو، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ہم لوگ بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اب کس کی سیٹ کس کے پاس میں آ جائے کچھ پتہ چلتا ہے کیا؟ اتفاق کی بات ہے آپ کے قریب میں ایک ایسے خاتون کی سیٹ پڑ گئی جو اس کے جسم کا حصہ جگہ جگہ سے کھلا ہوا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں مجبوری ہے، کیا کریں، لیکن بندے کا جب یقین مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا سامان فرماتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ درمیان کے اندر ایک کپڑا لٹکا دو تاکہ اس غیر خاتون کے اوپر میری نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ جو ہے وہ حضر کی بات نہیں، سفر کی بات ہے، یہ ٹرین کا واقعہ ہے۔ جب پردہ بیچ میں لٹکا دیا گیا، عورت کو جب پتہ چلا کہ یہ بزرگ عورتوں سے بڑے جو ہے وہ پرہیز کرتے، شریعت پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پردہ لٹکا دیا۔ انہوں نے، اس عورت نے خود اپنی سیٹ کو چینج کروایا اور دوسری جگہ اٹھ کر کے چلی گئی۔ جب بندہ شریعت پہ عمل کرے اللہ تعالیٰ ٹرین میں بھی اس پر عمل کی رائیں آسان فرما دیا کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر پہلے یقین تو ویسا ہونا چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری عمر تک مسجد میں پہنچ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ آخری عمر میں بینائی جب کمزور ہو گئی، آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، اتفاق کی بات ہے راستے میں نظر کمزور تھی، پتہ نہیں چل پایا، ایک کنویں کی منڈیر آ گئی اور کنویں کی منڈیر پر آپ نے پاؤں رکھ دیا، قریب تھا کہ اندر گر جائے، پیچھے سے ایک عورت نے آواز دی ارے مولانا آگے کنواں ہے، آپ پیچھے پلٹ کر کے آئے۔ اب آپ سوچے جب جان کا خطرہ پیدا ہو جائے انسان سوچے گا شریعت کی طرف سے رخصت ہے، میں گھر پہ نماز ادا کر لوں، جان جانے کا ڈر تھا، لیکن حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بھی مسجد میں
جا کر کے نماز ادا کی اور آخری وقت تک مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے رہے. انہیں پتا تھا کہ جب میں حق کے لیے نکلتا ہوں میرا رب خود میری مدد کا سامان پیدا فرمائے گا. تو یہ یقین کی مضبوطی جب بندے میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا فرما دیتا ہے. تاریخ کے جھروکے میں آپ حضرات جب جھانک کر کے دیکھیں گے تو اس کی بے شمار مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی, اور صحابہ کرام کے بھی کئی ایسے واقعات موجود ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم ڈٹ جائیں حق پر. رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے غیب سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری مدد کیوں نہیں آتی, مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد تو آج آ جائے لیکن پہلے ہم اپنے دل کو تو بدلیں. ہم اپنے دل کو پہلے پورا یقین تو عطا کریں. جب تک یقین کے اجالے ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوں گے. آپ کو میں یقین کی بات بتاؤں تو قرآن مقدس آپ پڑھ کر کے دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بھاگ کر کے جب آپ جا رہے تھے مصر سے, تو فرعون نے ان لشکروں کا پیچھا کیا. جب پہنچا تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. اس کو قوم نے کیا کہا تھا, انا لمدرکون, اے اللہ کے نبی ہم پکڑ لیے گئے. اور ظاہر سی بات ہے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا پورا بڑا لشکر ہے, اب بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن یقین دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہم ہرگز نہیں پکڑے گئے, ہم ہرگز نہیں پکڑے گئے. تعجب کی بات ہے آگے دریا پیچھے پورا لشکر کیسے نہیں پکڑے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, ان ربی سیادین, میرا رب مجھ کو راستہ عطا فرمائے گا. جب یقین پیدا ہوا اللہ نے کیسا راستہ عطا فرمایا, دریا کو چیر کر کے ان کو دریا پار کروا دیا. یقین اگر مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ دریا کے اندر بھی راستے پیدا فرما دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, جب آپ نے ایک عیسائیوں کے ایک شہر کا محاصرہ کیا, وہ ہارنے کے قریب ہو گئے, پادری آ کے کہتا ہے محاصرہ اٹھا لو نہیں تو میں یہیں پہ خودکشی کر کے مر جاؤں گا. کہا تم مر یا جی تیری مرضی ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مر نہیں سکتا اور جس کو موت دے وہ بچ نہیں سکتا. اس نے کہا یہ صحیح بات ہے. کہا صحیح بات ہے. کہ یہ زہر کھا کے دکھا دو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری کے ہاتھوں سے زہر لیا, بسم اللہ پڑھ کے کھا گئے. وہ پادری حیرت میں ڈوب گیا, یہ یقین کہاں سے آیا؟ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے, لیکن ہمارا اتنا یقین تو مضبوط نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میرا رب نہیں چاہے گا تو میں نہیں مر سکتا, لاؤ میں کھا کے دکھاتا ہوں. کھایا, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ تاریخ ہم مسلمانوں کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھے, جب مدائن کو فتح کرنے جا رہے ہیں, پل کا جتنا راستہ تھا سب انہوں نے جو ہے وہ کافروں نے کاٹ دیا. اب وہاں پہ جانے کا کوئی راستہ نہیں, پل کاٹ دیا گیا. اور سامنے کیا تھا, سامنے پوری فوج دریا پہ آ کے بیٹھ گئی کنارے پر. وہ دیکھ رہے تھے دریا کیسے پار کرتے ہیں, کیا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا دریا ہو, پل بھی نہ ہو, کیا کوئی دریا پار کر سکتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑا مضبوط ہے. آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ گے؟ سب نے کہا ہم پیچھے پیچھے آئیں گے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کے اندر گھوڑے کے قدم ڈال دیے. جب آپ کا گھوڑا دریا میں کودا تو پیچھے پورا اسلامی لشکر دریا کے اندر کود گیا, اور اتنا خطرناک دریا بغیر کسی پل کے, بغیر کسی برج کے انہوں نے پار کیا. اور جب پار کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچے, مدائن والے فوجی چلا اٹھے, بھوت آ گئے, بھوت آ گئے, اور پورا قلعہ فتح کر خالی کر کے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. یہ یقین کی بہاریں ہیں. ہم کہتے ہیں مدد نہیں آتی, مدد تو آج آ جائے, ابھی اسی وقت آ جائے, لیکن پہلے ہمارے دل کے اندر وہ ایمان اور وہ عقیدہ تو مضبوط ہو. تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہم بدل جاتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب نے تو جائز کہا ہے, وہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں. شریعت مطہرہ کا جو اصل حکم ہے اس کو دیکھو. شریعت کے حکم پہ جب چلو گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا, ورنہ دائیں بائیں کے راستے نکالنے والے بہت ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر بمبئی کی سرزمین پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے گئے. ابھی گجرات کی سرزمین سے بد مذہبوں کے حوالے سے اتنی رمی دکھائی گئی کہ اہل ایمان کا ایمان خطرے کے اندر پڑ گیا. جب اس طرح کے لوگ جب اہل ایمان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے تو ایسے موقع پر اگر ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا الحمدللہ بریلی شریف سے ہوگا. اور ہر دور کے اندر بریلی شریف اہل ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے آگے آ کر کے دکھاتا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو,
تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو. انشاءاللہ صحیح معنوں کے اندر جو اصل دین اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے وہ دین پر ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار کی تعلیمات چلاتی ہوئی نظر آئیں گی. بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لکھتے نہیں تھے, آپ کے دل کے اندر ایمان بھی بڑا مضبوط تھا. کل میں نے ایک بات پڑھی تو میں حیرت میں ڈوب گیا. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے. میں پڑھ رہا تھا تو حضور صد الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات وہاں پہ میں نے پڑھی. مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صد الافاضل نے ایک بار بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 15 دن تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں. 16ویں دن سے پہلا روزہ تھا, 16ویں دن سے آپ نے روزہ رکھ دیا, اور 16ویں دن کا جب روزہ کھلا تو پہلا روزہ جب افطار کیا تو 16ویں دن بغیر کچھ کھائے پیا آپ نے 16ویں دن افطاری کے وقت میں تھوڑا سا کچھ کھایا پیا. کیا کوئی بندہ 15 دن تک بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب روحانیت عطا فرماتا ہے تو ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے. تو میں یقین کی بات کر رہا تھا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کتنا مضبوط تھا کہ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ میں پہلے سفر حج پہ جا رہے تھے, طوفان آیا, لوگوں نے کفن پہن لیے, کوئی بچنے کی امید نہیں تھی, ملا نے اعلان کر دیا اب مرے کہ تب مرے. حضور اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے والدین کے چہرے پہ کچھ جو ہے وہ حیرانی کے آثار دیکھے تو کہا کہ انشاءاللہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. اور انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. اب اس کے بعد میں بڑے جھمیلوں کے بعد میں جب جہاز بچ گیا, آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہہ رہے تھے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ کہا اس لیے کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا, یہ دعا جو پڑھ کر کے کشتی میں بیٹھ جائے وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتی ہے. میں جانتا تھا ملا غلط کہہ سکتا ہے, اللہ کے رسول اسلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ یقین کی مضبوطی ہے. آپ مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں اور مکۃ المکرمہ کے اندر بارش ہونے لگی, آپ کو بخار تھا, آپ نکل کر کے آئے, طواف کرنے لگے. علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کہ آپ بخار ہے, آپ کو آرام کرنا چاہیے, آپ ابھی تھوڑا آرام کریں, بخار بڑھ جائے گا. کہا کہ میں نے وہ حدیث پاک پڑھی تو مجھے یاد آیا کہ جو بندہ بارش میں طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بارش میں طواف, کہا کہ وہ حدیث پاک ضعیف ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث ضعیف ہے, احمد رضا کا ایمان بڑا مضبوط ہے. جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے رتبے عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت کی یقین کی باتیں بھی بہت ہیں, کتنے میں عرض کروں. بیلی شریف کی سرزمین پر جب طاعون و فلیگ کی بیماری پھیلی تھی, اعلیٰ حضرت سرکار کو بھی گٹلی نکل گئی اور طبیب آیا, آپ بول نہیں پا رہے تھے, طبیب نے دیکھا تو کہا وہی ہے, یعنی طاعون و فلیگ ہے, اب جو ہے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے بول رہا تھا, میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا طبیب جھوٹا ہے, میرے آقا سچے ہیں. جب آپ کو شفا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث پاک میں وہ جو دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, وہ دعا جو بندہ پڑھ لے جس بیمار کو دیکھ کر کے پھر اس مرض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا نہیں فرمائے گا. وہ دعا میں ایسے مریض کو دیکھ کر کے پڑھ چکا تھا. طبیب جب کہنے لگا کہ یہ وہی طاعون ہے, میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ طبیب جھوٹا ہے, میرے آقا سچے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا جو اس دعا کو پڑھ لے گا اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی. ایسا مضبوط ایمان ہو تو کیسے مدد نہیں آتی ہے. کون ہوتا ہے وزیر اور کون ہوتا ہے وزیر اعلیٰ اور کون ہوتا ہے وزیر اعظم؟ کوئی کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہے میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا میرا ملک ہے, جس کو چاہوں گا دوں گا, جس سے چاہوں گا واپس لے لوں گا. یہ رب کا فیصلہ ہے. اگر ظالموں کو ملک دیا گیا ہے تو ہماری بدعملیوں کی سزا ہے. یہاں پر ایک بات جب میں پڑھتا ہوں تو میرے دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے. وہ ایلا والوں کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایلا بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا. ان لوگوں نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا. وہ سنیچر کے دن جاتے تھے, نالی بنا کے آ جاتے تھے, تو نالی کے راستے سے ساری مچھلیاں ایک گڑھے میں جمع ہو جاتی تھی. اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا, ہم نے سنیچر کو تو شکار نہیں کیا, سنڈے کو جا کے مچھلیاں پکڑی ہے, لہذا ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کیے ہیں. جب انہوں نے بہانہ بنا کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ گڑھا کھود کر کے مچھلیوں کو جمع کرنا یہ بھی تو شکار ہی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا دی ان کو؟ کونوا قردۃ خاسئین, فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. سب کو بندر بنا دیا گیا. مچھلی کھانا جائز ہے, حلال ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دے اور اس کے بعد میں اگر کوئی کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بندر بنا دیتا ہے. شراب پینا تو حرام ہے,
جوا کھیلنا تو حرام ہے، نمازوں کو ترک کرنا تو حرام ہے، اور دیگر بہت ساری معصیت بد مذہبوں سے میل جول یہ تو حرام ہے۔ اگر حلال مچھلی سے اللہ منع کر دے پھر کوئی کھا لے، اسی دن شکار کر لے، اللہ اس کو بندر بنا دے، ہمارے گناہ تو اس سے زیادہ سخت ہے، ہم تو نہ جانے کب کے بندر بنا دیے گئے ہوتے۔ لیکن رب نے فرما دیا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان کے درمیان موجود ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب کرے۔ اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ نے ہم کو عذاب سے بچا کر کے رکھا ہے، ورنہ ہمارا جرم تو ان سے بھی بڑا جرم ہے، ہم تو کب کے بندر بنا دیے گئے ہوتے۔ اب لوگ کہتے ہیں ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، ارے ظالم مت دیکھو، یہ دیکھو ہم تو اس سے بڑے سزا کے مستحق تھے، بندر بنا دیے گئے، ہم تو بندر بننے سے محفوظ ہیں کہ اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ ایک اور روایت، اللہ اکبر، دلوں کو ہلا دینے والی روایت ہے جو احد کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کی وادی میں پہنچے تھے، آپ نے جو احد وادی کا جو ایک درہ تھا جبل رومات، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو کھڑا کیا تھا 50 حضرات کے ساتھ میں۔ یہ واقعہ آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کا جو ایک نقطہ ہے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہلا دینے والا نقطہ ہے۔ وہ عبداللہ ابن جبیر کو 50 سواروں کے ساتھ آپ نے وہاں پر جو ہے مقرر فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا مت، اگرچہ ہم فتح حاصل کر لیں یہاں سے ہٹنا مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافر بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اوپر جو 50 صحابہ تھے وہ عبداللہ ابن جبیر سے کہنے لگے اب تو مال غنیمت مسلمان جمع کر رہے، کافر بھاگ رہے، اب تو نیچے اترنا چاہیے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہم نیچے نہیں اتریں گے، لیکن 40 لوگوں نے بات نہ مانی کہ اب تو فتح ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ فتح نہ ہو جب تک مت اترنا۔ وہ اتر کر کے آ گئے، 10 لوگ بچ گئے اس درے کے اوپر۔ حضرت خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کے ساتھ میں آئے تھے، پیچھے سے گھوم کر کے آئے، ان صحابہ پہ حملہ کیا، 10 صحابہ کو شہید کیا، اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے، اور جو جیتی ہوئی بازی تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی، اور 70 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہ آپ نے بارہا یہ تاریخ آپ حضرات نے سنی ہے۔ میں یہاں پہ جو نقطہ آپ کو جس کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 50 صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، 50 میں سے 10 ڈٹ کر کے رہے، 40 نے نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اس حدیث پاک کا مفہوم کچھ اور سمجھا، سمجھنے میں ان سے خطا ہوئی، اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطلب کو کچھ اور مفہوم میں لے کر کے نیچے اتر آئے، تو کیسی سزا ہوئی؟ 70 صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ میں آپ کے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، صحابہ نے نافرمانی نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کو نہیں توڑا تھا، ایک حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھ نہ سکے، اور بظاہر انہوں نے عمل کچھ کیا لیکن مفہوم حدیث کا کچھ اور تھا، تو سزا کے طور پر 70 صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ آج تو ہم جو صاف صاف اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں ان کو توڑ رہے ہیں، صاف صاف اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر سمجھنے میں کچھ خطا ہو تو اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے، تو آج ہم کتنی بڑی سزا کے مستحق ہونے چاہیے، آج ہم پر کتنا بڑا عذاب آنا چاہیے۔ کیا ہمیں قتل نہ کر دیا جانا چاہیے؟ کیا کافر ہمارے گردنوں کو تن سے جدا کر دے؟ یہ سزا ہمیں نہیں ملنا چاہیے، لیکن رب کا کرم ہے، محبوب کریم کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ مت دیکھو کہ حالات ہمارے اوپر مسلط ہوئے، نہیں، رب کا ملک ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اللہ نے اپنا ملک اگر کسی اور کو دیا ہے تو کیوں دیا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دیا ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے دیا ہے، ورنہ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اکبر جس نے ایک دین الہی نکال کر کے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور اسلام کے شاعر کے اوپر پابندی لگانے لگا تھا، لیکن شیخ مجدد الف ثانی ایک بندہ مومن جب ڈٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اسلام کا اجالا یہاں پہ پیدا فرما دیا۔ تو آج بھی اگر ہم بھی شریعت مطالعہ پہ ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ غیب سے کیسی مدد کا سامان پیدا فرمائے گا۔ میرے پاس کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں وقت سے زیادہ بول گیا ہوں۔ اگر وقت ہو تو حضرت فرمائے تو بات آگے بڑھاؤں، نہیں تو مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے، معمول کے خلاف ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے۔ خیر، میں نے جو درس آپ کے حوالے کیا ہے، اگر اس پہ آپ لوگ سنجیدگی سے جا کر کے آپ غور کریں گے تو مجھے لگتا ہے زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، بہت کچھ بدلے گا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو رب کی رحمتیں منتظر ہیں، ہم آگے قدم بڑھائیں
رب کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے ہمیں اپنے دان ہمارے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اس دور کے اندر بس نجات کا راستہ یہ، شریعت کے اوپر ڈٹ کر کے عمل کرو، کبھی بھی شریعت مطہرہ کے خلاف نہ جاؤ، اور یہ دیکھو کہ شریعت پہ عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ تو اتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں دوپہر کے اندر کھانا کھانے کے بعد میں قیلولہ کرنا سنت ہے، اگر کوئی بندہ اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے اگر تھوڑی دیر لیٹ جائے، اور دوسرا بندہ اگر شریعت کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، تو یہ تھوڑی دیر سونا اس ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ شریعت کے مطابق عمل ہے۔ بندہ اگر شریعت پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور آج یہ وہ 5ویں صدی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، 5ویں صدی کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگیں شروع ہوئی تھی، 200 سال تک جنگیں چلی، 200 سال تک مسلمانوں سے وہ لوگ نہیں جیت پائے۔ تو جو صلیبی جنگوں کا جو ہیرو تھا لوئس، وہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے جنرلوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا 200 سال تک ہم تک جنگ کر چکے، کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، آخری وقت میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں 3 باتوں پہ عمل کرو، اب یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تلوار کے ذریعے مسلمانوں سے ہم نہیں جیت سکتے۔ پہلا کام یہ کرو کہ مسلمان حاکموں کو، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے عمرا ہیں ان کو آپس کے اندر لڑاؤ۔ آج دیکھ لو مسلم حکومت آپس میں کیسے لڑ رہی ہے۔ اس نے کہا دوسرا کام یہ کرو، جو جتنا بڑا دیندار ہو اس کو پیچھے کرو، اس کو آگے مت بڑھنے دو، کیونکہ دیندار لوگ اگر آگے بڑھیں گے تو ہم کبھی بھی مسلمانوں سے نہیں جیت پائیں گے۔ ایک صدام حق بات بولتا تھا، ساری حکومتیں اس پر ٹوٹ پڑی کہ یہ حق بات کیوں کہتا ہے، کیونکہ ان کا یہ منشا ہے کہ جو بھی شریعت پہ عمل کرے اس کو پیچھے کر دو، اور جو آزادی کی باتیں کرے، شریعت کے خلاف بولے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور اس نے آخر کے اندر ایک بات یہ بھی کہی تھی، مسلمانوں کے اندر عریانیت، فحشیت اور دین سے بیزاری پیدا کرو، اس کے بعد میں کسی تلوار کی ضرورت نہیں، یہ قوم خود ہی فنا ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر کیسی برائیاں یہ سب کیا نہیں پائی جا رہی، بس ہم ان برائیوں سے تائب ہو کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں اپنے دامن میں لے لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔